بھائی آج ہمارے اس مسجد کا گشت کا دن ہے، کیونکہ گشت فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے چلنا پھرنا، حرکت کرنا۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو پیدا کیا تو صرف لوگوں میں چل پھر کر دین کی بات بتانا، جس کو ہم دوسرے معنوں میں گشت کہتے ہیں۔ ہر نبی انتھک کوشش کرتے رہے، آخر وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو ایسے وقت میں بھی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرتے رہے۔ آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ بھی دنیا میں بجائے اپنے کاروبار کے اور اپنے دھندے اور پانی کے، چونکہ جینے کے لیے تو آدمی کھانا اور ضروریات زندگی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، ضرورت کے مطابق تو وہ معاملہ ہوا، ہر نبی کا بھی ہوا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا، لیکن فکر یہ تھی جس کے خاطر خدا دنیا میں پیدا کیا اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تقریباً نبی کوئی خاندان کے لیے، کوئی افراد کے لیے، کوئی قریے اور گاؤں کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی پورے عالم کے لیے آئے، اور پھر انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جناتوں کے نبی بن کر بھی آئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر کا حصہ بہت تھوڑا اور ساری دنیا میں انسانوں تک دین کی بات کا پہنچانا یا خدا کی بات کا پہنچانے کا معاملہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین پر، کہ یہ محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی کم و بیش 1,24,000 کی بات آتی ہے، لیکن دوسرے جو ہے روایت کے اعتبار سے 2 لاکھ سے کہیں زیادہ صحابہ پر محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ صحابہ کرام ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی چلے اور بعد میں تو ساری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بات کو پہنچانے کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ 2 باتوں کو بتاتے تھے، ایک تو ہے کہ اللہ کی مانو، اور پھر نبی کی بات کو عمل میں لے کر آؤ۔ تو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے تھے، نبی کی سنت یعنی نبی کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یعنی 2 باتیں ان کے اوپر ضروری تھی سابقہ امتیوں پر، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 باتیں، ایک تو اللہ کی بات ماننا یعنی احکام خدا پر عمل کرنا، دوسرا نبی کے سنتوں کی تکمیل کرنا، اور تیسرا ان باتوں کو لوگوں تک یعنی امت تک پہنچانے کی فکر کرنا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی بات مان رہا ہے اور پھر اس پر عمل کر رہا ہے تو سابقہ امتیوں کا گروپ سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے نبی کا امتی ہونے کی شان اور پہچان یہ ہے کہ نبی کی بات بھی اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ جو کرنا ہے وہ اگر کرا تو اس فہرست میں اس کا نام شمار ہوگا۔
چنانچہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہوا جو نبی کی بات سنا ہو اور لوگوں تک بات نہ پہنچایا ہو۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے احکام دیے گئے، سب سے پہلے بڑوں میں ایمان میں داخل ہونے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سچا مان کر برحق سمجھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرے ہاتھ پر فوراً نکل گئے مکے کے گلیوں میں، اور پھر صبح سے شام تک گشت کرے، 6 آدمیوں کو لے کر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے۔ ان 6 آدمیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اسی وقت میں ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو صحابہ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھئی تم گشت کرو، چونکہ آج گشت کرو بول کر ہم جو بول رہے ہیں، ہمارے درمیان میں سے یہ کام چھوٹ گیا، یا گشت کی بات ختم ہو گئی، یا اس کی اہمیت دور ہو گئی۔ کرنے والے فکر اور کوشش یہ کرے کہ مسلمانوں کے اندر سے دین ختم ہو، اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اپنے دین کی فکر کرنا، نبی کی سنت کی پیروی کے ساتھ لوگوں تک دین کو پہنچانے کی بات کرنا، یہ ہمارا اولین کام ہے۔ بعض جگہ پر یہ لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت کرتے ہوئے بعض وقت نماز بھی قضا ہویا کرتی تھی۔ گویا 5 نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں، مگر گشت کا جو معاملہ ہے وہ نہیں چھوٹا، یا دین کی باتوں کو کرنے کے لیے نماز کو بھی آگے پیچھے کرتے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کوئی ایک آدمی نابینا ہو اور پھر وہ ادھر سے آ رہا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور جو آ رہا ہے نابینا، سامنے ایک بہت بڑا گڑھا یا باولی ہے، اور اس کے اطراف میں کوئی باؤنڈری بنی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ نماز میں ہیں اور وہ آدمی جو نابینا ہے قریب آیا ہے کہ اب گر جائے گا اور پھر اس کی جان چلے جائے گی، تو ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ تو سبھی لوگ بولیں گے کہ بھئی نماز توڑنا، اس آدمی کو بچا لینا۔ تو کہا جب آدمی دوزخ کے گڑھے میں گر رہا ہے تو نماز کی بھی اہمیت یہاں کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز اپنی ذات کے لیے ہے، گشت دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ چنانچہ ہم گشت کرتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات بتاتے رہیں، مسجدوں کو آنے کی دعوت دیتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، اور پھر جیسا اللہ نے کہا تم بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے امت کی بھی فکر کرتے رہو۔ یہ فکر تمہارے لیے بہت بڑی جو ہے کام میں آنے والی چیز ہے، بلکہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کی ذریعہ ہے۔ تو ہمارے بزرگ حضرات جیسا ہمارے نبی ہم صحابہ کو بتائے کہ اپنی جان دے کر بھی دین کو حاصل کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جان تو ایک دن تو ختم ہو جائے گی، لیکن دین ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر دین کو ختم کر دیا گیا تو پھر جان بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اپنی جانوں کو کھپا کر بھی دین کو باقی رکھے، جیسا بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنا سر دیا، لیکن دین کی ایک بات کے سامنے اپنا جھکنا پسند نہیں کیا۔ تو گیا یہ ایک تو مثال ہے، تقریباً صحابہ کے اندر یہی کہ اگر پسینہ بہا کر بھی ہم لوگ دین کی باتوں کو پہنچانے کی، لوگوں تک پہنچنے کی فکر کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے
اس جد و جہد پر ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور ترقی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے بزرگ حضرات نے اس کو آسان طریقہ قرآن کے اس آیت کے مطابق کہ تم اپنا مال اور جان کو تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت عذاب علیم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے بزرگ حضرات نے اس بات کو کہ بھئی ایک جماعت بنانی چاہیے، جیسا ابھی پڑھا گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت بننی چاہیے جو اچھی باتوں کو بولتی رہے اور بری باتوں سے روکتی رہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون، یہی جماعت کامیاب اور بامراد جماعت ہے۔ کسی بھی بارے میں نماز ہو، حج ہو یا اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو، اللہ فلاح کا لفظ کہیں پر استعمال نہیں کیا، صرف اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے والا آدمی وہ فلاح اور بہبود تک پہنچنے کا ذریعہ اس پر ہی جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ لفظ اس کے ہی لیے استعمال کیا گیا۔ تو ہمارے بزرگ حضرات نے یہ ساری چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں قرآن سے اخذ کیے ہیں کہ 3 آدمیوں کا ہونا، ایک رہبر یعنی راستہ بتانے والا، دوسرا بات کرنے والا جس کو متکلم کہیں، تیسرا ذمہ دار جو ساری جماعت کو لے کر چلے۔ متکلم بات کرنے والا فضائل کی بات کرے، خبر حشر کی بات کرے، مختصر بات کر کر اس کو مسجد کو لانے کی فکر کرے، اور رہبر سامنے اس کو پہچانت کرائے، یعنی اس کے جاننے کا مسئلہ پہلے سے بات کرنے والے کو سمجھا دے اور اچھے الفاظ سے اس کو بلائے اور اس کے سامنے اچھی بات کرے، اور پھر اس کو مسجد کے آنے کی یعنی امیر سے یعنی متکلم سے ملانے کی بات کرے۔ اور ذمہ دار کا کام یہ ہے کہ جاتے وقت میں دعا کر جائے اور پھر سیدھا قدم جو ہے باہر دعویٰ قدم رکھے مسجد سے، اور پھر بازاروں سے جا رہے ہیں تو چوتھا کلمہ، اور گلیوں سے جا رہے ہیں تو سوم کلمہ پڑھے، زبان پر ذکر رہے، دل میں فکر رہے، اپنی نظر نیچی رہے، اور پھر کسی کے گھر کے سامنے جائے تو پردے اور کھڑکی کا دروازے کا خیال کر کے ٹھہرے تاکہ ہماری نظر کسی اندر نامحرم پر نہ پڑے۔ اور وہ آنے والا آدمی آیا 1-2 مرتبے میں آواز دیے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ 2-3 مرتبے کی آواز میں بھی اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو دین کی دعوت دے کر مغرب کو آنے کی بات کہہ کر واپس آ جائے۔ اگر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے مسجد کو لانا اور پھر آتے وقت میں جو استغفار پڑھتے ہوئے واپس